السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، انسانی زندگی کے اندر گھریلو زندگی بڑی اہم ہے۔ گھر کے اندر جتنا سکون انسان کو ملتا ہے اسی درجے وہ انسان اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بہت ہی خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خوبیاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، وہ شخص جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ یہ بہت ہی خوش نصیب ہے جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ زبان کو قابو میں رکھنا یہ ہر زمانے کا تقاضا ہے، لیکن خاص طور پر اس دور میں یہ تقاضا بہت زیادہ ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز، جس کے گھر میں کشادگی ہو، جس کا گھر وسعت والا ہو۔ گھروں میں وسعت 2 اعتبار سے ہے، ایک واقعی ظاہری اعتبار سے گھر کشادہ ہو، بڑا ہو، دوسرا جو حقیقی معنی ہے گھر کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں وہ آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ، وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہو، وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر استغفار کرے، اللہ کے سامنے روئے۔ تو انسانی زندگی کے اندر گھر جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ ہماری گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی کامیاب ہو، اس کے لیے اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے باریک باریک چیزوں کو بیان فرمایا، ہم غور نہیں کرتے۔ سورہ نساء قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس صورت کا ایک بڑا پیغام ہماری گھریلو زندگی کامیاب ہو، ہم اپنے رشتوں میں کامیاب ہوں، ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔ سورہ نور، نام ہی دیکھیں کتنا بہترین ہے۔ نور کے معنی ہے روشنی، لائٹ۔ اس صورت کے اندر جو احکامات ہیں وہ ہماری اپنی گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی کامیاب ہو، منور ہو، روشن ہو، دوسروں کے لیے رول ماڈل ہو، دوسروں کے لیے نمونہ ہو۔ ایک مسلمان کا جو گھر ہے وہ گھر بھی جو ہے داعی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے مسلمان کی زندگی داعیانہ حیثیت ہے، مسلمان کا گھر بھی جو ہے داعیانہ حیثیت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا وہ گھر ایک رول ماڈل تھا۔ اس گھر کو سامنے رکھ کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد مدینہ منورہ کے ایک ایک گھر کو اس نہج پر، اس مزاج پر بنایا تھا۔ تو مسلمان کا گھر کیسے ہو، اس کی حفاظت ہو، اس گھر کے اندر رہنے والا ہر رشتہ کامیاب ہو، اس کے لیے بڑے اہتمام سے سلف صالحین کے اندر یہ رواج پایا جاتا تھا۔ ماں باپ اپنے بچیوں کو سورہ نساء پڑھایا کرتے تھے، سورہ نور پڑھایا کرتے تھے، بچوں کو
یہ چیز سکھایا کرتے تھے کہ رشتوں کو کیسے نبھایا جائے، رشتوں کو کیسے جوڑا جائے۔ سورہ طلاق، نام سورہ طلاق ہے لیکن مختصر سی صورت، لیکن اگر اس صورت کے مضامین کو دیکھیں، ان صورتوں کے مضامین جو میں نے عرض کیے ہیں، ان صورتوں کا سب سے بڑا پیغام ایک مسلمان اپنے گھریلو زندگی میں کامیاب ہو، اپنے رشتے میں کامیاب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، مبارک زندگی، اس پہلو پر، اس رخ پر اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آدمی کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ اتنی باریک باریک باتیں ہمیں اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، پھر بھی ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے آپس کے رشتوں میں اتنی پریشانیاں، اتنے مسائل کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہم نے قرآن اور سنت سے ہم نے دوری اختیار کر لی، ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت سے دور کر لیا ہم نے، تو ہم اس طرف آنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، الا ان رحل اسلامی دائرہ، کیسی خوبصورت مثال دیکھیں۔ پہلے زمانے میں آٹا جو ہے بننے کے لیے چکی میں آٹا پیستے تھے، چکی چلتی تھی، آٹا بنتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو، ایمان کو، قرآن پاک کو چکی سے مثال دیا۔ چکی جب چلتی ہے تو آٹا ایک طرف نہیں آتا بلکہ چاروں طرف سے آٹا نکلتا ہے، یعنی اگر آپ حضرات کبھی غور کریں، دیکھیں اب اس زمانے میں کہاں چکی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مثال کیوں دیا آپ نے؟ ایک مسلمان قرآن سے، اسلام سے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رہبری لے۔ ایسا نہیں کہ میں صرف نماز سیکھ لوں، ایسا نہیں کہ میں صرف روزہ سیکھ لوں، میں حج اور عمرہ سیکھ لوں، میرا بزنس، میری گھر کی زندگی کسی اور رخ پر ہو، نہیں۔ اسلام، ایمان ایک چکی کی طرح، جب چکی چلتی ہے آٹا ہر طرف سے نکلتا ہے۔ یہ اسلام جب زندگیوں میں آتا ہے، یہ پورے ہماری معاشرتی، معاملتی زندگی کو سنوارتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت دیکھیں، میں مختصر عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گھریلو زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کیا اصول، کیا سب سے پہلی بات سورہ نساء کی میں نے آیت پڑھی۔ اس سورت کے اندر عام طور پہ خطبہ نکاح میں یہی آیت پڑھی جاتی ہے۔ رشتہ شروع ہوتا ہے، رشتہ قائم ہوتا ہے، اس موقع پر یہ سب سے پہلا پیغام ہے کہ گھریلو زندگی کامیاب ہو، رشتہ آپس میں کامیاب ہو، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد اللہ نے ایک دوسرے پر جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، یہاں پہ حقوق ادا کرنے کی جگہ، بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ تو ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھ پر کیا حقوق ہیں، تو حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ دوسروں پر کیا حق ہے میرے، آدمی کے، تو پھر ماحول بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے۔ تم یہ نہیں کر رہے، آپ یہ نہیں کر رہے، آپ یہ نہیں کر رہے، مجھے کرنا کیا ہے؟ شوہر یہ سوچے، بیوی اپنی جگہ سوچے، ماں اپنی جگہ سوچے، باپ اپنی جگہ سوچے، اولاد اپنی جگہ سوچے۔ جب ہر ایک، اچھا اس پر آدمی کیسے کھڑا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے بڑی بنیاد تقویٰ ہے۔ بغیر تقوی کے آدمی جو ہے نا حقوق ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے رشتوں کو نبھانے کے لیے، رشتوں میں کامیابی کے لیے سب سے بڑی بنیاد تقویٰ ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، بہت مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا اس علاقے کے اندر، اس کے گھر بیٹی تھی، نکاح کا وقت آ گیا تو آ کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مشورہ لیتا ہے، رشتے بہت آ رہے ہیں، میں رشتہ کیسے طے کروں اپنی بیٹی کے معاملے؟ یہ ہر باپ سوچتا ہے، یہ ہر ماں باپ سوچتے ہیں کہ میں کیسے رشتہ جو ہے نا اپنی لڑکی کا طے کروں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بہترین اصول بتایا، فرمایا رشتہ دیکھو کہ اس میں اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، کس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے، یہ دیکھو۔ فرمایا اگر اس چیز کو بنیاد بنا کر اگر رشتہ کرو گے، لڑکی پسند آئی، بیوی پسند آئی، شکر کرے گا،
اور اگر پسند نہیں آئی نکاح کے بعد ظلم ایک نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو پسند آ جائے تو الگ رخ ہے، پسند نہ آئے کوئی مزاج کی وجہ سے تو پھر آدمی زیادتی شروع کر دیتا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں فرمائیں۔ سب سے پہلی بات کہ تقوی کو بنیاد بناؤ، کیونکہ تقوی جو ہے یہ رشتوں کو جو ہے کیا کرتا ہے، یہ رشتوں کو جوڑتا ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ ہر عمارت کی بنیاد، اس عمارت کی بنیاد جو ہے تقوی ہے۔ تقوی ہوگا، حقوق ادائیگی ہوگی، حقوق کی ادائیگی ہوگی، محبتوں کی فضا بنے گی، رشتے مضبوط ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا خیال فرماتے تھے۔ ایک شخص آئے، ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کا وقت قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، پہنچ کر تسلی دی، بہت سخت بیماری میں ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت مال ہے، یہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آدمی موت کے وقت آخرت سوچتا ہے، سارا مال اللہ کے راستے میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ فرمایا آدھا مال خرچ کرتا ہوں۔ فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم مجھے 1/3 مال کی اجازت دیں۔ فرمایا ہاں۔ کیا وجہ ہے کہ حالانکہ صدقہ کتنی بڑی چیز ہے، پورا کا پورا مال کوئی چیریٹی کر دے، صدقہ کر دے، کتنی اچھی چیز، آدھا۔ کیا وجہ ہے کہ اس عمل سے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اس لیے کہ اگر کوئی باپ دنیا سے جاتے ہوئے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور اپنے بچوں کو محروم کر جائے، اس سے رشتوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ہر وہ عمل جس سے رشتوں میں کمزوری پیدا ہو آپ نے منع فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے، سوچیں اگر کسی کے دل میں کہ میرے والد جو ہے پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے 1 گنا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے غریب رشتہ دار کو صدقہ کرتا ہے اس کے لیے ڈبل ہے۔ کیا وجہ ہے؟ محدثین نے یہاں لکھا ہے کہ غریب رشتہ دار پر خرچ کرنے پر رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اور رشتوں میں مضبوطی، رشتوں میں کامیابی، یہ اس کے طریقے بتا رہے ہیں آپ۔ اسی لیے شروع فرمایا عدل کرو، اللہ کا خوف، ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ خوف تمہیں آپس کے حقوق، آپس کے رشتوں، آپس کے حقوق تمہیں دلوائے گا، اور جب آپس کے حقوق آئیں گے، ایک مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ایک حدیث ہے، بہت مشہور ہے، ہم سب سنتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم امپلیمنٹ کریں اپنے رشتوں میں، اپنی زندگی میں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آدمی اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا، ایمان کا کمال نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کروں وہی دوسروں کے لیے پسند کروں۔ یہاں آدمی بیٹھ کے سوچے، آدمی بیٹھے، ایک شوہر بیٹھ کر سوچے، ایک بیوی بیٹھ کر، یہ حدیث دونوں کے لیے ایک دعوت ہے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ دونوں 2 الگ الگ رشتوں سے آ رہے ہیں۔ ہر شوہر کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے سسرالی رشتوں کا احترام کرے، اپنے ساس سسر کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، اور ہر لڑکی کو یہ حکم دیے، کیونکہ عزت اور احترام تو بنیاد ہے، یہ بنیادی چیز ہے، یہ حکم ہے اس کے لیے۔ کیونکہ ایک شوہر کے پاس جو بیوی ایک نعمت ہے، یہ نعمت میری زندگی میں آنے کا جو سبب ہے اس کے ماں باپ ہیں۔ میں اگر بیوی کی قدر کرنا ہے تو مجھے اس نعمت کے آنے کا جو وسیلہ ہے ماں باپ، ان کی قدر کرنا ہے۔ وہ ماں باپ ہی نہ ہوتے تو یہ بیوی کہاں سے وجود میں آتی؟ اسی طرح ایک لڑکی یہ سوچے کہ مجھے اپنے شوہر کے والدین کی قدر اس لیے کرنی ہے۔ ایک تو ہے انسانیت، بڑے آدمی سوچے، عقلی طور پر سوچے، اللہ نے مجھے اتنا بہترین شوہر عطا فرمایا، یہ شوہر کے میری زندگی میں آنے کا جو سبب ہے یہ ان کے والدین ہیں۔ میں ان کی بے احترامی کروں گی تو اس کو ٹھیس پہنچے گی، اور ظاہر سی بات ہے کوئی لڑکی یہ پسند نہیں کرتی کہ میرے ماں باپ کی بے احترامی ہو۔ جب میرے ماں باپ کی کوئی بے احترامی پسند نہیں کرتی کوئی لڑکی، تو اسی طرح میں کسی اور کے ماں باپ کی بے احترامی کیوں کروں؟
ایک شوہر اس طرح اپنے آپ کو، یہ ہے گھریلو زندگی. میں گھریلو زندگی کے کامیاب ہونے کی بنیادیں بتا رہا ہوں. یہ سب سے بڑی بنیاد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا، ہر اس چیز سے اپنے کو بچانا جس سے رشتوں میں کمزوری ہوتی ہے، جس سے رشتوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اللہ میاں بیوی کو ایک وجود کا دو حصے، ایک وجود کے دو حصے ہیں. خلقکم من نفس واحدہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. ایک وجود کے دو حصے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، ایک وجود کے دو حصے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. لیکن کیسے اس کو سنبھالو؟ لیکن ماحول اور معاشرے کی دعوت کچھ اور ہے. ماحول اور معاشرے کی دعوت کیا ہے؟ مختلف پروگراموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے سے اس بات کو جو ہے ذہن بنایا جاتا ہے کہ دیکھیں اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس رشتے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس رشتے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ساس سسر اپنی جگہ ہیں، حالانکہ بعض مرتبہ آدمی بطور مزے کے، ٹائم پاس کے، فن کے دیکھتا ہے، لیکن نہیں، لاشعوری میں بغیر احساس کے وہ چیز، وہ کردار انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. ہمیں صحابہ اور صحابیات جو تربیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کیسے زندگی گزاری. تو ایک چیز سب سے بڑی، ہمیں خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی، جو بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہمارے سامنے ایک امانت ہے، نعمت ہے، جیسے میں نے عرض کیا، انہیں رشتے نبھانا، رشتوں کو جوڑنا سکھانا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ بحیثیت میاں بیوی کے ان کے سامنے ایک پریکٹیکل نمونہ بنے. واقعی ایسے ہوتے ہیں میاں بیوی. بچے ماں باپ کے برتاؤ کو دیکھ کر طے کریں کہ ہمیں بھی ایسے نکاح، ایسے اپنی زندگی، میرج لائف بنانا ہے. لیکن نہیں ہوتا. وہ غلطیاں ہماری طرف سے ہوتی ہیں اور نوجوان بچے یہ طے کرتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے ہیں ہمیں شادی نہیں کرنا ہے، ہمیں نکاح نہیں کرنا ہے. کیوں بھائی؟ کئی وجوہات. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسی شادی اگر کرنی ہے تو ہمیں نہیں کرنی ہے. شادی کے بعد اگر ایسی زندگی ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ تو ہمیں بچوں کو رشتے نبھانا سکھانا. وہ نبھانے کے لیے سب سے بڑا جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں. صرف وہ ماں باپ بطور ماں باپ کے نہیں، بلکہ وہ میاں بیوی اپنا تعلق، اپنا رہن سہن، اپنا برتاؤ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے پیش کرتے رہیں. وہ بڑے ہو کر دیکھتے رہیں، پھر وہ چیز سیکھیں گے کہ کیسے حقوق ادا کر رہے ہیں، کیسے ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال کر رہے ہیں، کیسے ایک دوسرے پر ایثار کر رہے ہیں، کیسے کوئی گھر کی چار دیواری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایک ہی حالت ہو. گھر کے اندر غصہ ہوتا ہے، کبھی کوئی مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، اس موقع پر ہماری والدہ کیسے اس سچویشن کو نبھاتی ہیں، میرے والد کیسے اس چیز کو سنبھالتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے، اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ جس وقت مجھے غصہ آ جائے اس وقت تم خاموش ہو جانا، اور جس وقت تمہیں غصہ آ جائے میں خاموش ہو جاؤں گا. کیونکہ بیک وقت دونوں اگر غصہ کریں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو کہتے ہیں نا گھریلو زندگی کے کامیابی کا جو دین ہے، یہ اصل ہے کہ میرے اندر وہ چیز، میں اپنے بچوں کے اندر وہ چیز، ان کو میں حقوق ادا کرنا سکھاؤں، تقویٰ سکھاؤں، رشتے جوڑنا سکھاؤں. میرے بھائی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، میری بہن کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، وہ اپنی ذات تک میں اس کو لمٹ رکھوں، اپنی ذات تک اس کو محدود رکھوں. میں کھانے کے میز پر بیٹھ کر اگر میں اپنے بھائی کے خلاف بات کروں، بچے اس پر کیا اثر لیں گے؟ بچے کیا سمجھیں گے؟ اچھا ہمارے فلاں نے ایسے کیا، ہماری خالہ نے ایسے کیا، ہمارے انکل نے ایسا کیا. یہ چیز تو گویا میرا عمل کیا ہے، ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج رشتوں میں کمزوریاں ہو رہی ہیں، رشتے ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اپنا مسئلہ ہے اس کو اپنی حد تک رکھنا. رہی بات نہیں یہ آپ کے چچا ہیں، یہ آپ کی خالہ ہیں، یہ آپ کے ماموں ہیں، یہ آپ کے فلاں ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس میں جو ہے برابر آپ ان کا احترام کریں گے، آپ ان کا خیال رکھیں گے. اگر یہ چیز نہیں ہوگی، یہی بچے بڑے ہونے کے بعد ان کی نگاہ سے ماں باپ کی عظمت گھٹ جاتی ہے.
اسی لیے دوستو رشتے، اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں 2 جگہ قرآن پاک میں نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کے توڑنے پر لعنت بھیجی ہے. ومن وصلها وصله اللہ ومن قطعها قطعه اللہ. رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ کی رحمت اسے جوڑے رکھتی ہے. رشتے ٹوٹتے ہیں اللہ، رشتے توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ حفاظت فرمائے، رحمت اللہ اٹھا لیتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلی چیز بچوں میں رشتے نبھانا سکھانا، شکر کا مزاج آتا رہے. گھر کی زندگی میں بہت ضروری ہے. اچھے حالات ہیں، شکر کا مزاج. دیکھو اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. شکر والا دین لائیں. جس گھر کے اندر، جس مزاج کے اندر شکر والا دین ہے، بہت ہی خوش. اور دنیا زندگی ایسی نہیں چلتی، ناموافق حالات آتے ہیں. کسی کی جاب چلی گئی، کبھی کوئی اچانک اللہ نہ کرے کوئی صحت کے معاملے میں کوئی بیماری آ گئی. اونچ نیچ ہوتی ہیں، دنیا ہے، حالات کی جگہ ہے. ان حالات کو کیسے سنبھالنا، اس وقت کیسے اپنے کو نبھانا، یہ اصل بچوں کو دین. نکاح سے پہلے ہم اس کی اگر تیاری کریں، یہ چیز اگر دیں، یہی بچے آگے چل کر اپنے رشتوں کو نبھاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ایسی چھوٹی چھوٹی بنیادیں ہیں. اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم نے وہ صحیح موقع پر ہم نے ان بچوں کو وہ دین نہیں دیا. وہ برداشت نہیں ہے. جیسے ایک معمولی چھوٹی سی بات ہے کہ دیکھیں غصہ آ جائے آپ خاموش ہو جاؤ. اس کو سیکھو. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ غصہ ہی نہ کرو. غصہ تو آئے گا، غصہ آئے آپ خاموش ہو جاؤ. بیک وقت بحث اور تکرار، پرانی غلطیوں کو آدمی جو ہے ہو گیا ایک مرتبہ معاف ہو گیا نا، معاف ہونے کے بعد پھر پرانی غلطیوں. آپ دیکھیں جب میاں بیوی میں پھر دوبارہ بات ہوتی ہے، پورا 1965 سے بات اٹھاتے کہ بھئی کہ تم نے یہ کیا. اتنی میموری تازہ رہتی ہے کہ ہم سمجھ میں نہیں کہاں سے یہ میموری آئی ہے. برابر نہیں، یہ چیز کی اس سے کیا ہے رشتے. اور یہ چیزیں بچوں کے سامنے ہوں تو بچے کیا سیکھیں. اسی لیے گھر اللہ نے بہت بڑی نعمت کے طور پہ دیا. گھر کا کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد تقوی، شکر اسے کہتے ہیں. چھوٹی سی بات بولنا لیکن بچوں کے مزاج میں آئے. الحمدللہ کیسی نعمتیں اللہ دے رہے. وہ شکر سے قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے. اچھے حالات ہوں، شکر کا مزاج نہ ہو، پھر اسراف میں مزاج بدل جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. قناعت سب کے اندر ہونا بہتر ہے. جس لڑکی کے اندر، جس عورت کے اندر قناعت آ جائے وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. میں اپنی ضرورتوں کو کیسے کنٹرول کر کے پوری کروں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قناعت کو دل کے سکون سے جوڑا ہے. قناعت جس کے ساتھ ہوگی، جس کے اندر ہوگی، دل کا سکون مل جائے. اور جہاں قناعت کے بغیر اس کا اپوزٹ ہے اسراف، فضول خرچی. پیسے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے. بچوں کو کیسے خرچ کرنا، کیسے کنٹرول کرنا، یہ چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری گھریلو زندگیوں کو کامیاب فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا، ایک مسلمان کا گھر یہ ایک داعیانہ حیثیت رکھتا ہے. جب اس گھر کا یہ دین اگر مضبوط ہو، وہی گھر جو ہے وہاں سے خیر پھیلے گا. وہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے لیے ایک نمونے کا ذریعہ بنائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.